بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گفتگو کے آغاز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کے بعد کافی صورتحال خراب جا رہی ہے، بالخصوص بلوچستان کے اندر سیلابوں کی وجہ سے شدید جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے بلوچستان کو فوراً بچایا جائے اور ہنگامی بنیادوں پر وہاں کے باسیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کہ دیکھا گیا ہے کہ معاذ اللہ جس طرح پانی میں سے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، وہاں اس طرح انسانی جسم تلاش کیے جا رہے ہیں، اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے بڑے گمبھیر مناظر دیکھنے کو ملے۔ آپ سارے حضرات ان فوت شدگان کے لیے دعا بھی کریں
کہ رب ذوالجلال انہیں فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور پیچھے خالق کائنات ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان کی ارواح کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے اور ہمارے الحاج محمد اقبال بھٹی صاحب کے والد محترم کے اصالِ ثواب کے لیے ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے میرے ملک کریں۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اور پیچھے ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اپنا خصوصی فضل و کرم ان تمام لوگوں کی شامل حال فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ آج مرکز اہل حق، مرکز صراط مستقیم، جامع مسجد رضا مجتبیٰ گوجرانوالا میں خلیفہ دوم امیر المومنین مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلہ میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بندہ ناچیز نے جو آپ کے تازہ مناقب لکھے ہیں اس سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ کیسا عظیم یار تھا، کتنا تھا ارجمند، جس کو کیا رسول نے خود مانگ کے پسند، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا عظیم یار تھا، کتنا تھا ارجمند، جس کو کیا رسول نے خود مانگ کے پسند، رب نے کیا تھا اس کو اس طور زور مند، ایڑی سے روکا زلزلہ سورج پہ تھی کمند، داماد مرتضیٰ ہے وہ خسر نبی بھی ہے، وہ مرکز الہام بھی حق کا ولی بھی ہے۔ داماد مرتضیٰ ہے وہ خسر نبی بھی ہے، وہ مرکز الہام بھی حق کا ولی بھی ہے، وہ جس کو دیکھ لینے سے شیطان پہ ہو زوال، وہ جس کو دیکھ لینے سے شیطان پہ ہو زوال، وہ جس کا نام سننے سے باطل ہو خستہ حال، بخشا ہے مصطفیٰ نے جس کو عجب کمال، دشمن بھی اس کے عدل کی دیتا پھرے مثال، شمشیر صف شکن بھی ہے، شیر جلی بھی ہے، جنت کا وہ سراج ہے، حق کی کلی بھی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ایمان لانے پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 40 ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، رب ذوالجلال نے کہ محبوب آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور یہ جو آپ کے پیروکار ہیں یہ بھی کافی ہیں۔ آپ کی ہستی کو انہی مقدس الفاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعارف میں بیان کیے۔ طبقات ابن سعد طبقات کبریٰ میں جلد نمبر 2 میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا جو بار بار دھلے ہوئے تھے۔ یہ صفحہ نمبر 280 پر ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ صوباً، دوسری جگہ پر ہے غسیلاً، مطلب یہ
کہ جنہیں کئی بار دھویا تھا اور دھونے کی بنیاد پر کثرت سے جو بار بار پہنا گیا اور دھویا گیا تو جس طرح وہ کپڑا بالکل نرم سا ہو جاتا ہے، باریک سا، تو بار بار ایک ہی کپڑے کو دھو دھو کر استعمال کیا گیا۔ آپ نے جب اس کپڑے کو دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سو ارشاد فرمایا البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، عمر نئے کپڑے پہنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہے کہ میرے عمر کے کپڑے نئے ہوں۔ عمر نئے کپڑے پہنو، وعش حمیدہ، اور دعا ہے کہ جب تک زندہ رہو تو ہر گھڑی میں تمہاری وہ کاروائیاں ہوں، وہ کارنامے ہوں، وہ اعمال ہوں کہ تمہاری ہر گھڑی میں تعریف کی جائے۔ عش حمیدہ فعیل بمعنی مفعول ہے، محمودہ، کہ تم اس طرح جیو کہ دیکھنے والے تمہاری شانیں ہی بیان کریں، کہ تمہاری حمد کی جائے، جو عربی زبان میں مطلقاً تعریف کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں فرما مت، اور دوسرے میں توفا ومت شہیدہ، زندگی بھر خوبیوں سے مزین رہو اور جب وقت وفات آئے تو اللہ تجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ ومت شہیدہ، اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی یعطیک اللہ قرۃ عین فی الدنیا والآخرہ، اے عمر اللہ تجھے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ویسے نواز رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ ایک علیحدہ باب ہے، اور جو بطور خاص ان دعاؤں کے نتیجے میں نوازا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عش حمیدہ ومت شہیدہ وَيُعْتِيكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس شخص کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ یقین ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر یقین ہے، وہ کبھی بھی میلا خیال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں لا سکتا کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازشات کے بعد بھی اتنی عظیم اور عجیب دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اذ طالع ابو بکر و عمر، تو اچانک مجلس رسول علیہ السلام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رونق افروز ہوئے، حاضر خدمت رسول علیہ السلام ہوئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جامع الفاظ ان دو ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ قیامت تک ہر امتی ان کا مطیع رہے گا۔ فرمایا ھذان السمع والبصر، فرمایا یہ دونوں میری آنکھیں بھی ہیں، میرے کان بھی ہیں۔ میری آنکھیں اور میرے کان، یعنی میری ایک آنکھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری دوسری آنکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ایک کان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے دوسرے کان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام ترمذی نے حدیث نمبر 3671 کے تحت اپنی صحیح ترمذی جامع ترمذی میں بھی اس کو ذکر کیا، اور میں اختصار سے یہ بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو
کمینہ شخص ان ہستیوں پہ حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ کہاں جا کے ہوتا ہے؟ یہ کس کی آنکھیں ہیں؟ یہ کس کے کان ہیں؟ اور پھر ان کا کردار کتنا اونچا ہے، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق کتنا عظیم ہے، اور ان ہستیوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو اعتماد کتنا ہے۔ عام انسان کو اپنی آنکھ پہ اعتماد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو کسی نے دیکھا، لیکن یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں آئی وٹنس ہوں، میں چشمدید گواہ ہوں۔ کہتا ہے وہ تو کسی نے سنا، مگر یہ تو میرے کانوں نے سنا۔ اپنے کانوں پر، اپنی آنکھوں پر بندے کو انتہا درجے کا اعتماد ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بول کر فرمایا انہیں محض در کا کہہ کے دور نہ کر دینا، یہ تو میرے بدن، میرے چہرے پر جو میری آنکھیں ہیں اور جو میرے کان ہیں، جیسے مجھے ان پہ اعتماد ہے ایسے ہی ذات رسول علیہ السلام کو ان ہستیوں پہ اعتماد ہے۔ اور دوسری طرف یہی پھر خلافت کی طرف بھی اشارہ تھا۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، اس کے اندر بھی اسی حدیث کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اپنے قریب قرار دیا، گھر اور گھر کا در، اور پھر وہ تو بڑی جا کے دور کی بات بنتی ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قریب بنایا۔ اور ویسے تو یہ سب در رسول اللہ السلام سے وابستہ ہیں، مگر جو وہ لفظ بول کے انہیں دور قرار دینا چاہتا ہے اور انہیں ذات رسول علیہ السلام سے اجنبی اور بیگانہ اور گھر سے دور در کی طرف منسوب کرنا چاہتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ انہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بھی قرار دیا ہے اور اپنے کان بھی قرار دیا، بلکہ اس بات کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے تو علیحدہ بھی راوی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر خلافت پر متمکن تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو بھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا اور آپ جہاد کی قیادت خود کر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کو روک لیا، الی این یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حالانکہ پتا تھا کہ جہاد پہ جا رہے ہیں، لیکن اصل اگلی بات کرنا مقصود۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب آپ نے بدر کے دن اجازت مانگی تھی، دعنی فی الوالۃ الاولیٰ، کہ اللہ کے محبوب مجھے اجازت دو، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مجھے دے دو اجازت کہ میں اپنا بیٹا دیکھ رہا ہوں مخالف صف میں، تو میں اسے تو مار لوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے تجھے اجازت دے دوں، انت منی بمنزلۃ سمعی و بصری، کہ تم تو میری آنکھیں بھی ہو، میرے کان بھی ہو۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مرتبے اور مقام کو بلند کیا، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بطور خاص اس کو روایت کرتے ہیں، جو طبرانی معجم کبیر میں موجود ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک نہایت تاریخی موقع پر موجود تھے، چونکہ آپ نے حج کی فرضیت کے بعد ایک ہی حج فرمایا اور اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور وہ موقع بڑا منفرد تھا جب میدان عرفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گر تھے۔ ویسے تو جب بھی عرفہ کا دن ہوتا ہے اور میدان عرفات ہوتا ہے تو آج بھی وہاں رحمتوں کے میلے لگے ہوتے ہیں، مگر جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی باہا باہل عرفات، فرمایا آج رب ذوالجلال نے اہل عرفہ پر فخر کیا ہے، اللہ نے فخر کیا اہل عرفہ پر فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کو دکھا دکھا کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوم ورک، آپ کی جماعت صحابہ، اتنی بڑی جماعت جس میں تقوی، پارسائی، جود و سخا، شرم و حیا، شجاعت، علم، مختلف قسم کے رنگ نظر آ رہے تھے،
اور پھر اس وقت احرام کی حالت میں تھے اور اس وقت خاص موقع تھا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج رب ذوالجلال اہل عرفہ پہ فخر کر رہا ہے، اور ساتھ فرمایا باہا بِأَهْلِ عَرْفَةَ عَامَّةً وَبَاہَا بِعُمَرْ خاصہ۔ ویسے تو سارے اہل عرفہ پر ہی رب نے فخر کیا ہے، مگر ان میں سے اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصی طور پہ فخر فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ان اصحاب میں سے کسی موقع پر کسی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور کسی موقع پر کسی کو زیادہ اجاگر کیا گیا۔ تو اس تاریخی موقع پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں جو اس وقت کی صورتحال تھی اس پر لوگوں کو مطلع کیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میرے رب کا اس وقت حکم کیا ہے اور رب کی اس وقت کی خصوصی شان کیا ہے کہ وہ اہل عرفہ کے اوپر اللہ فخر کر رہا ہے، فخر سب پہ کر رہا ہے عمومی طور پر، لیکن خصوصی طور پر رب ذوالجلال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فخر فرما رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو خصوصی طور پر ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک حدیث شریف جو سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سیاستہ میں سے سنن ابی داؤد میں بھی ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا اللہ نے عمر کے دل اور عمر کی زبان پہ حق رکھ دیا ہے۔ اتنے واضح معیار حق ہیں ان کی دل اور ان کی زبان۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے جو مرتبہ و مقام ملا، اس کے اندر یہ خصوصیت کے لحاظ سے، اور فرمایا کہ عمر جدھر ہوگے حق ادھر ہوگا، اور یہاں خصوصی طور پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دل اور آپ کے دماغ دونوں کے لحاظ سے اس چیز کو دل اور زبان کے لحاظ سے واضح کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے صاحب الہام، اور پھر یہ بھی سند کوئی چھوٹی سند نہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو حدیث مستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام رونق افروز تھے، اتنے میں یہ دونوں ہستیاں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر خدمت ہوئیں، فقال الحمدللہ الذی ایدنی بکما، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس اللہ نے میری تم دونوں کے ذریعے تائید کی ہے، مجھے تم دونوں کی تائید حاصل ہے، جس رب نے تم دونوں کو میرا مؤید بنایا ہے کہ تمہاری وجہ سے آگے دین کی ترقی اور دین کے پھیلنے کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے جو اہتمام کیا ہے، اس اہتمام کی بنیاد پر میں رب ذوالجلال کی تعریف کرتا ہوں۔ ساری تعریفیں اس ہستی کی، اس ذات کی ہیں جس ذات نے تم دونوں کو میرا مؤید بنایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو مختلف مواقع پر کثرت سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے فضائل کو سنا تو پھر ان کو اپنے خطبوں کا حصہ بنایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان ہستیوں کو اپنی آنکھیں اپنے کان قرار دے رہے ہیں، کہیں ان کی تائید پر، حالانکہ سرکار ان کے محتاج نہیں، وہ ہستیاں سب سرکار کی محتاج ہیں، لیکن سرکار ان کو نواز رہے ہیں مزید ان کی جو خدمت ہے اسلام کے لیے، اس کو ان لفظوں میں بیان کر کے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو خصوصی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا حصہ ہے۔ ریاض النظرہ کے اندر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتقو غضب عمر، عمر کے غضب سے ڈرو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غصے سے ڈرو، عمر کے غضب سے ڈرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ إِذَا غَضِبَ،
عمر کو غضب آئے تو اللہ کو غصہ آ جاتا ہے، عمر کے غضب سے ڈرو۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلہ کے اندر ایک خصوصی وضاحت کی، اور پھر اسی پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گفتگو کی بنیاد رکھی۔ اسود الغابہ کے اندر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ موجود ہیں، اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 3۔ اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مکالمہ ہوا حضرت سوید بن غافلہ کے ساتھ، یہ صفحہ نمبر 660 ہے۔ حضرت سوید بن غافلہ کو بعض لوگوں نے تو صحابی شمار کیا، لیکن صحابی تو وہ نہیں ہیں، چونکہ جب وہ آئے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سرکار اپنی قبر پر نور میں رونق افروز ہو چکے تھے، مٹی ڈالی جا چکی تھی، تو حضرت سوید پہنچے۔ صحابیت کا شرف تو نہ پا سکے، مگر کبار تابعین میں مقتدا کی حیثیت سے ان کو مانا گیا۔ حضرت سوید نے کچھ لوگوں کو دیکھا اپنی زندگی میں کسی موقع پر کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بول رہے تھے، اور اپنا وہ تاثر یہ دے رہے تھے کہ جیسے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قریب کا تعلق رکھتے ہیں، جس طرح آج بھی کچھ لوگ ایسی توہینیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم محب علی ہیں۔ تو حضرت سوید بن غافلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فیصلہ کروانے کے لیے ان لوگوں کی شکایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ اس زمانے جب آپ نے جا کر شکایت کی تو اس کے جواب میں جو کچھ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن کو آج گلی گلی نگر نگر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ شکایت لگی تو اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نماز کا وقت تھا، آپ نے اعلان کیا پہلے تو جماعت ہو جائے۔ فاجتمع الناس وَإِنَّهُ لَعَلَى الْمِنبَرِ جَالِسٌ، ہنگامی جلسہ شروع ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ رونق افروز ہوئے۔ وَإِنَّ دَمُوعَهُ لَتَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ، ابھی تک آنسو رکے نہیں تھے، یعنی نماز ادا کی اس کے بعد بھی وہ جو کسی نے آ کے شکایت جو حضرت سوید نے لگائی تھی اس کی وجہ سے دل اتنا بیزار تھا کہ یہ کتنے کمینے لوگ ہیں کہ جو ان بڑی ہستیوں کے بارے میں بولتے ہیں اور پھر یہ تصور دیتے ہیں کہ ان کا کوئی میرے ساتھ ان لوگوں کا کوئی تعلق ہے، یعنی یہ میرے بارے میں کتنا غلط پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ نے لَتَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَهِيَ بَيْضَاء، راوی کہتے ہیں ہم نے خود آنکھوں سے آنسو برستے دیکھے۔ آپ کی داڑھی اس وقت سفید تھی اور سفید داڑھی پہ وہ آنسو پڑ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کے منبر پہ خطبہ دیا۔ ثم قام یخطب خطبۃ بلیغا، موجزہ، مختصر تھا مگر بڑا بلیغ خطبہ تھا۔ ثم قال ما بال یذکرون سیدی قریش وآباء المسلمین بما انا عنہ متنزہ، فرمایا ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو اسلام کی ان بڑی ہستیوں کے بارے میں وہ کچھ بولتے ہیں کہ جس بات کا مجھ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، میں اس سے پاک ہوں کہ میں ایسی بات کروں جو وہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں قابل غور وہ لقب ہیں جو ان دو ہستیوں کے ذکر کیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کا سیدی قریش، قریش کے وہ دونوں سردار، قریش کے، یہ تو وہاں کے لیے خاص اس دائرے میں ایک لقب تھا، لیکن آگے فرمایا وہ آباوان آباوین، پھر آگے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا اور پھر یا کو کسرہ دیا متحرک کرنے، آباوائل مسلمین،
فرمایا جو سارے مسلمانوں کے مائی باپ ہیں، آبا ویل مسلمین، وہ دو ہستیاں جن کا چھوٹا سا کنبہ نہیں، جن کا تو اتنا بڑا کنبہ ہے، اتنے ان کے احسانات ہیں کہ وہ سارے مسلمانوں کے لیے ابوین ہیں، والدین کی حیثیت میں ہیں۔ وہ دونوں ہستیاں سارے مسلمانوں کے لیے ابوین کا مقام رکھتی ہیں، اور یہی وہ لفظ ہے جو دوسرے مقام پر امام ذہبی نے تاریخ اسلام کے اندر لکھا کہ جس وقت ذکر کیا جا رہا تھا ان ہستیوں کا، قال ابو اسامہ تدرون من ابو بکر و عمر، ابو اسامہ نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون لوگ ہیں؟ تدرون، جانتے ہو؟ پھر خود جواب دیا، کہا ہما ابو الاسلام و امہ، کہا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اسلام کے باپ بھی ہیں اور اسلام کی ماں بھی ہیں۔ ہما ابو الاسلام و امہ، یہ اسلام کے باپ بھی ہیں اور اسلام کی ماں بھی ہیں، اور جس نے اسلام کا بن کے رہنا اس نے ان کا بن کے رہنا ہے، اور جو اسلام سے نکلتا چاہتا ہے وہ ان سے دور ہو جائے۔ ہما ابو الاسلام و امہ، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسد الغابہ میں آپ کے یہ لفظ ہیں، فرمایا وآبا ویل مسلمین، یہ مسلمانوں کے ابوین ہیں، ماں باپ ہیں مسلمانوں کے۔ تو مسلمان ہمیشہ ان کا حیا کریں گے کہ اسلام کہاں سے چل کے آیا، کن کی کتنی قربانیاں ہیں، اور یہ قربانیاں ان کا، اور یہ منصب آج کوئی 15ویں صدی کا مفتی نہیں بیان کر رہا، یہ مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کے ابوین ہیں۔ اور مسلمین کی کہا ابویا، یہاں ابوی المسلمین، اور دوسری جگہ فرمایا ہما امام الہدا و شیخ الاسلام، فرمایا وہ دونوں شیخ الاسلام ہیں۔ ایک تو ہے نا کوئی بکلمے خود شیخ الاسلام بن جائے، ایک یہ ہے کسی کو کوئی بزرگ شیخ الاسلام کہے، یہ وہ پیر ہیں جن کو مولا علی شیخ الاسلام کہیں کہ یہ دونوں شیخ الاسلام ہیں۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وَمِمَّا يَقُولُونَ بَرِيٌ، فرمایا علی اس سے بری ہے جو ان لوگوں نے کہا، سوید بن غفلہ گواہ ہو جاؤ، اور ساتھ یہ فرمایا صرف برات کا اعلان کر کے چپ نہیں کروں گا، وَعَلَى مَا يَقُولُونَ مُعَاقِبٌ، میں ان کو پکڑ کے سزا دوں گا۔ ہوتے کون ہیں جو اسلام کے مائی باپ کے خلاف بولے ہیں اور پھر یہ میری طرف منسوب کریں اپنے آپ کو؟ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، پھر قسم اٹھائی، فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جو ایک چھوٹے سے دانے سے بڑا درخت بنا دیتا ہے، اور جو روحوں کا پیدا کرنے والا ہے، لا یحبہما الا کل مؤمن تقی، فرمایا ان دونوں کا پیار صرف مومن کو ہی ملتا ہے۔ اب لفظ یہ صرف ان کا خطبہ ہی نہیں، خطیبوں کو تقریر کرنے کا طریقہ بھی بتایا، مفتیوں کو فتویٰ دینے کا طریقہ بھی بتایا، لیڈروں کو لیڈرشپ کا طریقہ بھی بتایا کہ صرف ان سے برات پر رکے نہیں،
بلکہ فرمایا انہیں سزا بھی ملے گی. اور پھر صرف ان کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا، میں قیامت تک کا مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. فرمایا صرف مومن ہی ابو بکر عمر سے پیار کرتا ہے. تو بتا دیا یہ مومن نہیں، یہ جو ان کے خلاف بولے ہیں یہ مومن نہیں. اور پھر قیامت تک جو بھی اس مرض کا مریض ہوگا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا اور کچھ ہو یا نہ ہو یہ ضرور ہے کہ وہ مومن نہیں. لا یحبہما الا کل مؤمن تقی، فرمایا شان والا پارسا مومن ان سے پیار کرتا ہے. یہ جو میں نے اشارہ کیا خطیبوں، ادیبوں اور لیڈروں اور مفتیوں کے لیے، آج صورتحال میں نے اگلے دن گجرات میں بھی یہ کہا تھا عقیدہ طحاویہ سے کہ صحابہ علیہ الرضوان یا اہل بیت اطہار علیہ الرضوان کی محبت کا کیا مطلب ہے. عقیدہ طحاویہ میں جو صحابہ کی محبت، اس میں انہوں نے لکھا کہ صرف اتنا نہیں کہہ دیں نحب الصحابہ کلہم، ہم سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ہمارا صحابہ سے پیار ہے، ہمارا صحابہ سے پیار ہے، کہ اس سے نہیں ثابت ہوگا. نبغض من یبغضہم، کہ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. یہ بغض ہوگا تو پھر پیار ہے، اگر بغض نہیں ہوگا تو پیار نہیں ہوگا. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فتویٰ لگتا تھا ان لوگوں پر، یہ نہیں کہا صرف کہ میرا ابو بکر عمر سے پیار ہے، میرا ابو بکر عمر سے پیار ہے، ان کی شانیں بیان کر کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو ان کا بغض رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہے. آج کچھ تو ویسے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں جو ان ہستیوں کا نام ہی نہیں لیتے اور معاذلہ تبرے کرتے ہیں، اور کچھ ان کی بی ٹیم ہیں، ان سے جفیاں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جب انہیں یہ ہے کہ ہمیں سنی کوسیں گے، ہمارے نذرانے مارے جائیں گے، تو پھر ایک تقریر حضرت صدیق اکبر کی شان میں کر دیتے ہیں، ایک حضرت فاروق اعظم کی شان میں کر دیتے ہیں، اور پھر وہی جو ان دونوں ہستیوں کو معاذ اللہ ظالم اور غاصب کہیں ان کو جفا بھی جا کے لگا لیتے ہیں، ان کے گھر جا کے پلیٹیں بھی چاٹ لیتے ہیں، انہیں اپنے گھر بلا بھی لیتے ہیں. تو شریعت کہتی ہے یہ حب صحابہ نہیں ہے، بغض بھی کرو ان سے جو ان کے دشمن ہیں، تو پھر شریعت میں ایمان بھی صحابہ مارا جائے گا. آج یعنی کتنی یہ دوغلی پالیسی، کچھ پیر، کچھ خطیب، کچھ نعت خوان صرف سنیوں سے مزید پیسہ بٹورنے کے لیے یہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں. اگر تمہیں اپنے باپ کا دشمن آنکھوں سے دیکھنا منظور نہیں، تمہارے خون میں آگ لگ جاتی ہے. صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھونکنے والا تمہارے سینے کے ساتھ کیوں لگا ہوا ہے؟ پھر تمہارے خون میں آگ کیوں نہیں لگتی؟ یہ بغیرتی تم پہ کیوں ہے؟ لہذا نبغض من یبغضہم وبغیر الخیر یذکرہم، یہ 1100 سال پہلے امام طحاوی نے لکھا. فرمایا یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا کہ جو ان کے بارے میں تھوڑی سی بھی میلی بات کرے اس سے بغض رکھو. پھر یہ نہیں ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، نہیں، محبت کا ایک ایریا ہے وہاں تک پہنچے، آگے نفرت ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے. نبغض من یبغضہم. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیروں کو بتایا کہ میرے ساتھ ان کی طریقت کا تعلق ہے جو حق بولتے ہوئے مریدوں کی گنتی نہ کریں، اور یہ کہ نذرانے نہیں ملیں گے. فرمایا میں خود یہ جو دعوے دار ہے میرے ساتھ تعلق ان کا رد کر کے بتاؤں گا کہ قیامت تک علی کی ذریت میں وہ سچا پیر ہے جو صحابہ کے دشمنوں کو یوں دور پھینکے گا. اب پہلا جملہ دیکھو، لا یحبہما الا کل مؤمن. مولا علی نے حالانکہ یہاں تک بھی بہت کچھ ہو گیا تھا لیکن آگے بھی ایک جملہ بول دیا. کچھ لوگ ہمیں تو نہیں کہتے چونکہ ہم نے کافی پہلے ہی ایسے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا تھا،
کہتے بس دوسروں کو چھوڑو، صرف اپنی بات کرو، صرف اپنی بات. میں نے کہا کلمے سے شروع کر لو، صرف الا اللہ نہیں ہے، پہلے لا بھی ہے. تو مولا علی نے کیا کہا؟ یہ تو بہت کچھ کہہ دیا تھا، لا یحبہما الا کل مومن تقی، لیکن فرمایا ولا یبغضہما الا کل فاجر. بغض والی تقریر بھی بغض والوں کے رد میں جو تھی وہ بھی کر کے چھوڑی کہ ان سے صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف مومن پیار کرتا ہے، اور فرمایا صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف کافر بغض رکھتا ہے، فاجر. اور صرف فاجر ہی نہیں کہا، غوی، بے ہدایتا، دھتکارا ہوا فاجر، فرمایا وہ ان کا بغض رکھتا ہے. تو لہٰذا یہ معاشرے میں اصلاح کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں اصلاحی تقریر کرو، کسی کو کچھ نہ کہو. ارے جو آگ لگا رہا ہے اسے کچھ نہ کہو. یا کچھ کہتے ہیں تنہائی میں کہیں بیٹھ کے حجرے میں مراقبے میں کہہ لو. ارے آگ چوک میں لگی ہو تو پانی مراقبے میں چھڑکو. بیماری سڑکوں پہ پھیلی ہو اور ٹیکا کسی حجرے میں بیٹھے ہوئے کو لگاؤ. نہیں، چھوڑ دو ایسی ڈھیلی پالیسیاں. یہ ہے سب سے بڑی اصلاحی تقریر جو مولا علی فرما رہے ہیں. اور آج یہ جو کہتے ہیں علی والے ہم ہیں، میں کہتا ہوں یہ تقریر کر کے تم سناؤ. یہ پنڈی گروپ کو میرا چیلنج ہے، سب کو یہ تقریر کر کے سنا اپنے مجمع میں. تو پھر جب میں کر رہا ہوں تو میں برحق ہوں کہ ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے. جب یہ تقریر کی ہوگی کہ ان سے بغض رکھنے والا کافر اور فاجر ہے، تو پھر اس فاجر کے گھر بوٹیاں کھاتے ہوئے کچھ تو شرم آئے گی. پھر اس فاجر سے سینہ لگاتے ہوئے کچھ تو شرم آئے گی بے حیا کو، اگرچہ وہ داتا کی مسجد کا خطیب بے غیرت کیوں نہ ہو. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا؟ دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک کمینہ جا کے چپی لگاتا ہے، دوسرا دوڑ پڑتا ہے، تیسرا دوڑ پڑتا ہے. بڑے بڑے بزرگوں کی اولادیں، ہم بزرگوں کو دیکھیں یا ان دھتوروں کو دیکھیں؟ محدث اعظم کو دیکھیں یا آج ان کے پوتے کے گندے کرتوت دیکھیں؟ جو روافظ خمینی کی برسیاں منا رہا ہو، کس کس کا میں نام لوں؟ پھر کہیں گے سب کے خلاف بولتے ہو. اب یہ سنت علی ہے، یا تو وہ ان کے یہ کرتوت نہیں، یا یہ بولنا فرض نہیں. کہتے ہیں عورتوں کو نہیں بولتا. میرا مسلک محدث اعظم کا مسلک ہے، میرا مسلک حافظ الحدیث کا مسلک ہے، میرا مسلک ابو داؤد صادق کا مسلک ہے، میرا مسلک امام احمد رضا بریلوی کا مسلک ہے، میرا مسلک مجدد الفیسانی کا مسلک ہے، میرا مسلک فضلہ خیر آبادی کا مسلک ہے، میرا مسلک داتا گنج بخش حجویری کا مسلک ہے، خواجہ غریب نواز کا مسلک ہے، میرا بابا فرید کا مسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے، ارے شہداء کربلا اور 4 یاروں کا مسلک ہے، پنجتن پاک کا مسلک ہے. ہم ان کی گالیوں سے رک جائیں گے؟ جو بھی ہو، کتنے بڑے باپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، باپ تو باپ ہے، دادا تو دادا ہے، ان کی بڑائی تو اپنی جگہ ہے، مگر انہی کے فتووں کو جو آگ لگا رہا ہو اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ پھر آستانے پہ ہماری پھر تقریر نہیں ہوگی، تو وہ تقریر کر کے کرنا ہم نے پھر کیا؟ سارے لگا دے پابندیاں، اتنا ذرہ بھر بھی مجھ پہ اثر نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ.
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب اوسط الغابہ امام ابن الاسیر نے سند سے یہ ذکر کیا، اور صرف یہاں نہیں، اسی اور ماخذ بھی موجود ہیں، ابھی ختم نہیں ہوا۔ لا یبغضہما الا کل فاجر غوی، اب پھر پلٹ کے واپس ان دونوں کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور بے دین نعت خوانوں کو کیا پتا ہو کہ مولا علی کس کس کو نبی کا ویر کہہ رہے ہیں۔ لفظ کہتے ہیں ابو بکر و عمر کو مت چھیڑو، کیوں؟ آخاوا رسول اللہ، دونوں میرے نبی کے بھائی ہیں۔ آخاوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی کی مانے یا ان دتوروں کی مانے؟ آخا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحباہ و وزیراہ، یہ لفظ ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ دونوں ہستیاں کتنی عظیم ہیں، سرکار کے بھائی ہیں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں وہ دونوں جن کے خلاف یہ کمینے بھونکے، کہا وہ دونوں تو سرکار کے بھائی ہیں۔ وصاحباہ، اور صاحب نبی ہونا کوئی چھوٹی بات ہے، دونوں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے صاحب ہیں۔ ووزیراہ، اور دونوں ان کے وزیر ہیں۔ اب یہ خلافت بلا فصل صدیق اکبر کی مانے تو پھر ہی وزیر کہہ سکتے ہیں۔ ووزیراہ، یہ ہے اہل بیت کا مسلک، یہ ہے مکتب اہل بیت۔ لہذا یہ تقریریں سنی ہوئی تھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ اپنے عہد میں بول پڑے۔ انہوں نے کیا تقریر کی؟ یہ مناقب کے اندر وہ لفظ، یہ پوری کتاب اس موضوع پر ہے، مناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن جوزی کی، اس کے اندر وہ لفظ لکھے سند کے ساتھ۔ عبدالعزیز بن جعفر لؤلؤی کہتے ہیں قلت للحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسن بصری نہیں، ان کی بات میں بعد میں بتاؤں گا، جن کے ذریعے سے میری سند مولا علی سے ملتی ہے رضی اللہ۔ یہ امام حسن، شباب اہل جنہ کے سردار عبدالعزیز بن جعفر کہتے ہیں قلت للحسن، اب راوی کہتے ہیں میں نے امام حسن سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ حب ابی بکر و عمر سنہ، کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار سنت ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار سنت ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، قال لا فریضہ، انہوں نے کہا سنت نہیں، فرض ہے۔ فرض ہے، فرض ہے۔ اور پھر حب ابی بکر و عمر سنہ، قال لا فریضہ، سنت نہیں بلکہ فرض ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بتا دیا کہ ہماری نسل میں پیری مریدی کرنے والے اس فرض سے بے خبر نہ ہوں، یہ محض سنت نہیں، یہ فرض ہے، یہ محبت فرض ہے۔ جیسے حضرت صدیق اکبر کا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں، ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، ساری عمر یہ تقریر کی۔ ہمیشہ اصحاب نے آل کی محبت کا فرض لوگوں کو پڑھایا، اور آل نے اصحاب کی محبت کا فرض لوگوں کو پڑھایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو آپ کی آل کو خوش کرو، آل کی رضا میں سرکار کی رضا کو تلاش کرو۔ اور یہاں عجیب انداز تھا، سمجھنے والا تو صرف سنت ثابت کروانا چاہتا تھا۔ کیا ان کی محبت سنت ہے؟ ان کی محبت سنت ہے؟
تو آپ نے فرمایا نہیں، فریضہ، فرض ہے۔ یہ ہے سبق علی والوں کا، حسنین کریمین والوں کا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا۔ اس لیے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ الفاظ سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ نے ان حقائق کو بیان کیا، یہ مہد الثواب، یہ 3 جلدوں میں ابن مبرد امام دمشقی کی یہ کتاب فضائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس کے اندر وہ قول 171 صفحے پر امام حسن بصری کا موجود ہے، جس میں یہ ہے ان الحسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یجیء الاسلام یوم القیامہ فیتصفح الخلق، قیامت کے دن اسلام آئے گا۔ یہ تصفح کا مطلب ہوتا ہے صفحے ورق کنگالنا، اس طرح کرنا۔ فیتصفح الخلق، ایک ایک کا چہرہ دیکھ کے اسلام پہچانے گا، اربوں لوگوں کو، مخلوق، ساری مخلوق کے اندر سے اسلام پہچانے گا، ورق گردانی کرے گا چہروں کی۔ حتی یجیء الی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے گا فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ اسلام ڈھونڈ کے معاشر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ فَيَسْعَدُ بِهِ إِلَى بُطْنَانِ الْعَرْشِ، ان کو پکڑ کر عرش معلیٰ کی خاص عزت کے مقام کی طرف لے جائے گا، اللہ کے دربار میں۔ فَيَقُولُ اے رب انی کنت خفیہ ھذا اظہرنی، رب میں اسلام میں خود بول رہا ہوں، میں مخفی تھا، میں چھپا ہوا تھا، یہ عمر ہے جس نے مجھے ظاہر کیا۔ انی کنت خفیہ، میں مخفی تھا، حالات بڑے گرم تھے، اعلانیہ ظاہر ہونا مشکل تھا۔ ھذا اظہرنی، یہ عمر ہے جس نے مجھے ظاہر کیا۔ اور اس میں بھی سرکار کے صدقے، سرکار کی دی ہوئی فضیلت سے، یہ نہیں کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، نہیں، سرکار کے زیر سایہ، سرکار کی غلامی میں ان کو یہ حصہ ملا، انہوں نے مجھے ظاہر کیا۔ وَأَعَزَّنِي، میرے ماننے والوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جاتا تھا، میرا غلبہ نہیں تھا، یہ عمر ہے جس نے مجھے غلبہ دیا۔ تو پھر فکافے ہو، رب اسے آج بدلا دے۔ یہ ہے وہ عمر جسے میں ڈھونڈ کے میدان معاشر سے لے آیا ہوں۔ تو رب ذوالجلال کا حکم ہوگا فَيَجِيءُ مَلَائِكَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى فَتَأْخُذُ بِيَدِهِ، پھر فرشتے آ جائیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ فَتُدْخِلُهُ الْجِنَانِ وَالنَّاسُ فِي الْحِسَابِ، لوگوں کا بھی حساب کا معاملہ باقی ہوگا، عمر جنت میں پہنچ بھی چکے ہوں گے، وہ فرشتے ان کو جنت میں داخل کریں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ آج کے اس موضوع پر خصوصی طور پر، یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، اس بات کا مجھے احساس ہے کہ آپ کے ذکر اور یوم شہادت کے بیان میں آج بھی کچھ کمینوں کی طرف سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ یعنی جس میں جب وہ کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام ہے ہی نہیں ان کا یوم شہادت، یہ کہتے ہیں ان کا ذکر روکنے کے لیے۔ ویسے تو یہ بات یاد رکھو، یکم محرم الحرام جب آپ کا یوم شہادت ہے تو اسی وقت اگر کوئی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرے تو کوئی حرج نہیں، ان کا ذکر ایک ہی ہے۔ مگر جو بغض سے ان کے ذکر کو روکنے کے لیے شروع سے مسئلے ختم کر دے کہ ان کا یاد ہی نہ کرو، ذکر ہی نہ کرو، ان کا تذکرہ ہی نہ کرو، یکم محرم الحرام
تو ان کی یوم شہادت ہی نہیں، وہ تو پہلے 26 ذو الحج کو شہید ہوئے۔ تو اس کانفرنس میں آج تاریخی طور پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت، یعنی جب ان کا وصال ہوا، جب ان کی وفات ہوئی، اس کے لحاظ سے یکم محرم الحرام پر اس وقت 10 محرم کی نسبت سے صرف 10 حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس چیز کا بھی منکر انکار کرے گا اس چیز کا یہ گناہگار اظہار کرے گا، اور دلائل سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ باقاعدہ صفحات دے دیں گے، کسی کی مجال نہیں کہ آگے بڑھ سکے۔ اصل میں کچھ مورخین نے جو زخمی ہونے کا دن تھا اس کو ہی مجازن یوم شہادت لکھ دیا، تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا اگلے یعنی یکم محرم الحرام کے لحاظ سے انکار، تو دوسروں نے پھر بلا وجہ سارا ریکارڈ اور ساری حقائق کو مسح کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلہ کے اندر یہ حوالہ جات اختصار سے، اور حوالہ جات یہ نہیں یہ چھوٹی موٹی جو اردو بازار کی چھپی ہوئی تاریخ کی کتابیں ہیں اردو کی، نہیں، جو امہات الکتب ہے اس موضوع پر، اس سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں امام ابن الاسیر کی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ اس سلسلہ میں مشہور زمانہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 675، اس میں لکھا ہے طعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخمی کیا گیا آپ کو، طعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء، اربعاء ہے بدھ کا دن، لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23، ابھی ذو الحج کی 4 راتیں باقی تھیں، اور دوسری میں آ گیا کہ 3 باقی تھیں، وہ بھی ہے۔ ہجری کون سی تھی؟ 23 ہجری، اور ساتھ لکھا ہے وَدُفِنَ یوم الاحد ہلال المحرم سنۃ 24، یعنی یکم محرم کی آپ کی تدفین، اور اس وقت 24 ہجری شروع ہو چکی تھی، یہ اجمالاً ذکر ہے، اور ساتھ یہ لکھا گیا وَمَكَثَ ثَلَاثًا، اگلے قول میں 3 دن زخمی زندہ رہے، ماکاسا ثلاثاً، ماکاسا حالت زخمی، یعنی کہ زخمی ہوتے ہی شہید ہو گئے 3 دن، اور ساتھ لکھا اسی مضمون کو میں اب باقی سب سے، جس میں اس سے بھی مزید وضاحت آئے گی، وہ بیان کروں گا، جس کے اندر واضح طور پر یعنی 3 دن زخمی ہونے کے باوجود، اور پھر اگلے جو حوالے ہیں ان میں یعنی محرم کا چاند جب طلوع ہو چکا تھا، وہ جو محرم کی چاند رات تھی، محرم کا آغاز ہو چکا تھا، اس رات کو آپ کا وصال ہوا، اور پھر یکم محرم صبح آپ کا جنازہ ہوا۔ یہ ان تمام محققین نے جو اسلام کی اتنی جامع تاریخ اور سیر صحابہ کے لحاظ سے جن کا اتنا بلند مقام مرتبہ ہے، یہ دوسرا حوالہ طبقات کبریٰ، جس کو طبقات ابن سعد کہتے ہیں، اس میں بھی یہ دوسری جلد ہے، اس دوسری جلد کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 308 پر طعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد۔ یہاں یہ ذکر کیا گیا کہ اتوار کے دن آپ کی تدفین ہوئی، صباح ہلال المحرم، محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو اگلی صبح تھی، اس کے اندر آپ کی اتوار کے دن تدفین ہوئی سنۃ 24،
یہ پورا 1 سال کا فرق ہے. یعنی اگر 26 ذو الحج وفات مانی جائے تو پھر 23 ہجری میں وفات بنتی ہے، اور اگر وہ جو کہ لکھا ہے ان حقائق تو پھر 24 ہجری میں بنتی ہے، چونکہ اس وقت اگلے سال کا محرم کا آغاز ہو چکا تھا. زخمی تو 23 ہجری میں ہوئے مگر وفات جو ہے وہ 24 ہجری میں ہوئی، یکم محرم الحرام چاند کے طلوع ہونے والی رات، اور آگے پھر صبح کو آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور تدفین ہوئی. یہ دوسرا حوالہ تھا. تیسرا حوالہ صفات الصفوہ. اس کے اندر بھی اسی حقیقت کو صفات الصفوہ میں امام ابن جوزی نے بیان کیا، اور یہ صفات الصفوہ کا 152 صفحہ ہے. 152 صفحہ جلد نمبر 1. اس میں لکھا ہے توئنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد سبیۃ ہلال المحرم. انہوں نے بھی اسی چیز کو یہ صفحہ نمبر 152 پہ ذکر کیا ہے. چوتھا حوالہ العقد الفرید. اس کے اندر العقد الفرید کی یہ جلد نمبر 5 ہے. امام احمد بن محمد اندلسی انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا صفحہ نمبر 25 پر کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے وَاحْتُمِلَ عمر إِلَى بَيْتِهِ فَعَاشَ 3 أَيَّامٍ. زخمی ہونے کے بعد بھی 3 دن زندہ رہے. وَمَاتَ ثُمَّ مَاتَ. یہ 25 صفحے پر انہوں نے اس کو ذکر کیا. اس کے بعد نہایت اہم تاریخ ہے جس کو تاریخ طبری کہا جاتا ہے. تاریخ طبری مصنف کی وفات 310 ہجری. اس کی جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 54 پر اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے. توئنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم سنۃ 24. انہوں نے بھی اس محرم کے حوالے سے اور اس موقع پر ابن جریر طبری نے اس کو لکھا، جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں. اس کے بعد تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 44. جلد کا نمبر کیا ہے؟ اتنی بڑی یہ کتاب ہے. اب 44 جلدیں جوڑ کے رکھیں تو کہاں تک پہنچتی ہیں، اور کل جلدیں اس کی 80 ہیں. امام ابن عساکر کی یہ کتاب جو 80 جلدوں پر ہے، اس میں جو جلد نمبر 44 ہے. اب پکی پکائی روٹی کھانا تو آسان ہے، پکانا ذرا مشکل ہے. 80 جلدوں میں سے ایک لائن ڈھونڈنا. یہ جلد نمبر 44 ہے، اور جلد نمبر 44 کے اندر 464 صفحے پر یہ لکھا ہے توئنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء بدھ والے دن آپ زخمی ہوئے. لاربع لیال بقین من ذی الحجہ 4 راتیں ذو الحج کی اس وقت باقی تھیں. سنۃ 23 ہجری تھی. ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم سنۃ 24. انہوں نے بھی اس محرم کے لحاظ سے ہی اپنی تاریخ میں اس کو ثبت کیا. اس کے بعد امام ذہبی کی تاریخ اسلام. اس کے جلدیں نہیں، اس میں صرف سن کے لحاظ سے وہ لکھا جاتا ہے، اور یہ ایک جلد سے حوالہ پیش کر رہا ہوں. اور یہ بھی بہت بڑی تاریخ ہے. اس کی کل 52 جلدیں ہیں، 52. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم وفات کے لحاظ سے انہوں نے لکھا اِنَّا دُفِنَ یوم الاحد مستحل المحرم. مستحل ہوتا ہے جب چاند طلوع ہو چکا ہو، یعنی محرم آ چکا تھا، اس کے بعد وصال ہوا، رات چاند طلوع ہوا اور اگلے دن آپ کی جو ہے وہ تدفین کی گئی. اب 8واں
ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، اس میں جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 148 اور 147 یہاں یہ الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس میں پہلے یہ لکھا ہے کہ جب زخمی ہوئے وقائم یصلی فی المحراب صلاۃ الصبح من یوم الاربعاء، بدھ کے دن صبح کی جماعت کرا رہے تھے محراب میں، لاربعین بقینا من ذی الحجہ من هذه السنہ بخنجر ذات طرفین، ومات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد 3 دن بعد وصال ہوا، ودفن فی یوم الاحد مستحل المحرم فی سنۃ 24، اور یعنی وصال کے بعد جب آگے دن تھا یکم محرم کا، اس دن پھر آپ کی تدفین ہوئی اور چاند طلوع ہو چکا تھا، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء، یہ نامہ حوالہ ہے، اس کے اندر جو مکتبۃ الفجر کی چھپی ہوئی ہے اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ اصیب عمر یوم الاربعاء لاربعین بقین من ذی الحجہ، اصیبہ کا مطلب ہے آپ پر حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے بدھ کے دن، ودفن یوم الاحد مستحل المحرم، اور پھر یکم محرم آپ کی تدفین ہوئی۔ اور اس کے بعد ابن جوزی کا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر جو لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی حوالہ جو ہے وہ موجود ہے صفحہ نمبر 165 پر۔ تو یہ کوئی کفر اسلام والی بات نہیں کہ اگر کوئی دوسرا مانے تو کافر ہو جائے گا، لیکن ایک حقیقت یہ ہے، اور یہ کہ جو ذکر کیا گیا دوسرے کا وہ اس بنیاد پر کہ حملہ جو ہے وہ اس دن ہوا تھا، لیکن وصال اس دن نہیں تھا، وصال اس کے بعد ہے۔ لیکن تذکرہ 26 کو کیا جائے، 27 کو کیا جائے، جیسے آج اب یکم محرم نہیں ہے تو پھر بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس بنیاد پر یعنی ایسا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن کسی حقیقت کا انکار کر دینا یہ جائز نہیں۔ انشاءاللہ حقیقت کو ثابت کرنے والے ابھی تک موجود ہیں۔ اب صرف اس پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حق کو بیان کرنا اور اس پہ ڈٹ جانا یہ بزرگوں کا سبق ہے، اور ہمارا چونکہ وہ جب سے وہ 6.5 گھنٹے تقریر کی تھی گوجرا منڈی بہاؤالدین میں، اس سے تسلسل لگاتار آ رہا ہے اس باطل کے رد کا، اگرچہ باقی جو باطل ہیں ان کا بھی کرتے ہیں۔ اس واسطے ہم اس وقت سے صرف یہاں نہیں بیرونی کئی حکومتوں کے نشانے پر ہیں کہ وہ جواب نہیں دے سکے ہماری ان دلیلوں کا، انہوں نے پھر ہمارے ساتھی توڑنا شروع کیے جو کبھی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور یہ باتیں سنتے تھے۔ پھر جب مجھے روڑے لگنے لگے تو وہ بچا کے دامن سائیڈ پہ ہوئے کہ اس کو جو لگیں گے وہ ہمیں بھی لگیں گے، مگر موت چھپنے سے چھوڑتی نہیں ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے جو خطا اجتہادی کے لفظ ہیں، ان سے بھاری لفظ طاہر القادری نے آج سے 25 سال پہلے بولے تھے۔ اس کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 25 سال ہو گئے اس کو لکھے ہوئے، اس نے کہا کہ ان سے غلط فہمی ہوئی فدق والے مسئلے میں، حالانکہ غلط فہمی پر تو ثواب نہیں ملتا، خطا اجتہادی پہ تو ثواب ملتا ہے۔ آج تک آپ نے سنا کہ کسی ایک پیر نے اس کا رد کیا ہو اس وجہ سے کہ یہ گستاخ ہے؟ کسی مولوی نے، کسی خطیب نے؟ حالانکہ وہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، اور 2-3 سال نہیں ہوئے 25 سال گزر گئے۔ کیا اگر وہ لفظ لکھے تو پھر سیدہ پاک کے حق میں بولنا ضروری نہیں؟ اگر کوئی محض یہ کہتا ہے کہ ہم سیدہ کے لیے بولے، چلو آگے وہ غلط بولے یا صحیح بولے وہ بات کی بات ہے، تو پھر 25 سال کیوں نہیں بولے؟ 25 سال نہیں بولے، کیوں نہیں بولے؟ کہ روافظ نہیں بولے؟ روافظ بولتے تو یہ بھی بولتے جو بی ٹیم تھی، چونکہ مسئلہ تو بولنے والا تھا ہی نہیں، یہ تو گستاخی تھی نہیں، اتنی بڑی بڑی روزانہ گستاخی ہو رہی ہیں۔
امر ذلیل جیسے کمینے رب کو گالیاں نکالتے رہے، ان میں سے ایک کی زبان نہیں ہلی۔ وہ کمینہ آج بھی سندھ میں آزاد پھر رہا۔ کتنے کتنے اعلانیاں پھکڑ تولے گئے معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، یہ نہیں بولے۔ ایک رافضی گویے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا وہ بھٹکتی پھرتی فاطمہ فتح کے پاس، یہ نہیں بولے کیونکہ رافضی نہیں بولے۔ اب طاہر القادری کے خلاف 2 بار اس نے لکھا فتح کے مسئلے میں کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلط فہمی ہوئی، رافضی نہیں بولے۔ وہ کیوں نہیں بولے؟ کہ ان کا چہیتا تھا، ان کی بولی بولتا ہے، ان کا سپانسر ہے، ان کی فرنچائز ہے اس کے پاس، اس کے ذریعے سے انہوں نے ہزاروں سنیوں کو شکار کیا۔ اگر مطلقاً مقام سیدہ کا معاملہ ہوتا تو وہ تو شروع سے ہے ہی نہیں، مسئلہ ہی اور ہے۔ رافضی نہیں بولے تو یہ 2 نمبر بھی نہیں بولے، اور ہمارے خلاف کیوں بولے کہ رافضی بولے؟ رافضی ہمارے خلاف کیوں بولے؟ کہ ہم نے ان کے ستم لوگوں کو بتائے، ہم نے ایک ایک بات کا جواب دیا، وہ اس لیے بولے۔ اور پھر جب وقت آیا بولنے کا، بہت لوگ پر زیر منکار ہو گئے کہ چوک میں اکیلا کھڑا ہے، اس کو جتنے روڑے لگے، ہم تو اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو میں نے اس دن کہا تھا یہ گالیاں جو بھی حق بیان کرے گا اس کو پڑھیں گے، آج کرے یا کل، آپ کو شاید حالات کا پتہ ہو۔ ہم نے ایک شخص کو بد عقیدہ کہا، کیوں؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولا، وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ ماننے سے اس نے انکار کر دیا، وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولا، ہم نے اس کا رد کیا، اسے بد عقیدہ کہا۔ لیکن بہت سے لوگ ہمارے پاس بیٹھے اٹھ کے چلے گئے، ان کے بیٹھے ہوئے تقریریں ہوئی ہیں، وہ پیر اٹھ کے چلے گئے کہ یہاں بیٹھنے سے تو کام خراب ہو جائے گا، اس کو گالیاں پڑیں گی تو ہمیں بھی پڑیں گی۔ آج اسی بد عقیدہ کو ایک بہت بڑے شیخ الحدیث نے بھی بد عقیدہ کہہ دیا، ہزاروں علماء کے استاذ نے اس بد عقیدہ کو بد عقیدہ جب کہا تو وہی 2 ٹیم کہنے لگی، پہلے جلالی گیا تھا اب سعیدی بھی گیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ سعیدی یزیدی ہو گئے۔ میں نے اس وقت کہا تھا وقت ہے کھڑے ہو جاؤ، گالیوں سے ڈرتے ہوئے بہت نہیں بولے تھے، آج وہ A to Z ساری گالیاں اس سعیدی کو مل رہی ہیں، کیوں؟ حق بول گئے۔ اور جو بچے ہوئے ہیں جب وہ بھی بولیں گے تو پڑیں گے، مگر یاد رکھو گالیاں چھوٹی ہیں، جہنم کا عذاب مشکل ہے۔ میں مذمت کرتا ہوں اس پورے ٹولے کی، ان کمینوں کی جو وقت کے عظیم عالم دین کے خلاف طوفان بدتمیزی اٹھائے ہوئے ہیں اور انہیں حق بولنے پر گالیاں دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سعیدی اب بھی سعیدی ہے، سعیدی یزیدی نہیں بنا، سعیدی یزیدی، سعیدی اب بھی سعیدی ہے۔ اور جس کمینے نے رفض کی گود میں بیٹھ کے یہ شعر لکھے، میں اسے کہتا ہوں اگرچہ وہ پھر الٹا لٹک کے بھونکے گا، ساری تعظیم ہے صحت عقیدہ کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں سن، تغیر کچھ عجیبی ہو گئے، تغیر کچھ عجیبی ہو گئے ہیں، بھلے کچھ بد نصیبی ہو گئے ہیں، تغیر کچھ عجیبی ہو گئے ہیں، بھلے کچھ بد نصیبی ہو گئے ہیں، وہ کچھ جن کو کبھی سنی نے پالا، وہ کچھ سارے نہیں، وہ کچھ جن کو کبھی سنی نے پالا، روافض کے قریبی ہو گئے ہیں۔ تغیر کچھ عجیبی ہو گئے ہیں، سعیدی یزیدی نہیں ہوئے، تغیر کچھ
عجیبی ہو گئے ہیں، بھلے کچھ بد نصیبی ہو گئے ہیں، وہ کچھ جن کو کبھی سنی نے پالا روافظ کے قریبی ہو گئے ہیں۔ آج اس بنیاد پہ جو بھی سنی عالم دین کتاب کا مسئلہ بتائے گا حق، اسے گالیاں پڑیں گی۔ وہ کہتے ہیں ہم سید ہوتے ہیں، کتاب میں جو کچھ ہے رہنے دو، قرآن میں جو کچھ ہے رہنے دو، حدیث میں جو کچھ ہے رہنے دو، ہم جو کچھ کریں ہماری مانو۔ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، ہمیں سیدوں نے یہ طریقہ پڑھایا ہے، اور اسے جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا انشاءاللہ۔